ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه العظيم: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق اللہ العظیم. اچھا جی، آج الحمدللہ بدھ 1 دسمبر 2021 ہے، اور اس وقت ہم الکہف الخیریہ سے آپ کے سامنے اپنے چینل نصر القرآن اکیڈمی پر لائیو ہیں، اور بعد میں انشاءاللہ کوئی ٹیکنیکل ایشوز نہ ہوئے تو ہم اسی یہ جو لائیو ٹرانسمیشن ہے اس کو ہم ریٹریو کر کے تو اس کو پھر ہم الکہف الخیریہ کا جو یوٹیوب چینل اور فیس بک پہ ہے اس پہ ہم اس کو اپلوڈ کر دیں گے انشاءاللہ آپ کی سہولت کے لیے. ٹھیک ہے جی. تو آج مختصر سی حاضری کا مقصد تھا کہ آپ کے سامنے کچھ کتابوں کا تعارف کرا لیا جائے. آج سمجھ لیں بک ریویو یا کورس ریویو ہے جو ہم یہاں پہ انشاءاللہ جو چیزیں یہاں پہ تعلیم و تعلم کے سلسلے میں جو چیزیں ہم سیکھیں گے یا کریں گے، تو اس حوالے سے کچھ آپ کے سامنے چیزیں لانی تھیں. تو کچھ انشاءاللہ حدیث پر ہم کچھ تعلیم و تعلم کا سلسلہ کریں گے، اور کچھ عربک گرامر پر جیسا کہ آپ کے سامنے بتایا گیا تھا، اور پھر انشاءاللہ کچھ ہلکی پھلکی فقہ، تصوف، سلوک، معرفت، عقیدہ، جو دین کی مبادیات ہیں اس پر انشاءاللہ آپ کے سامنے وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی رحمت، اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل و صدقے سے، اور حضرات خواجگان نقشبند بالخصوص ہمارے پیر و مرشد تاجدار مرشد آباد پشاور حضور خواجہ خواجگان خواجہ ابوالخیر پیر محمد عبداللہ جان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور موجودہ سجادہ نشین حضرت خواجہ میاں گل صاحب پیر محمد بدر عالم جان صاحب مدظ اللہ العالی، ان کی برکتوں سے، ان کی دعاؤں سے انشاءاللہ، ان کی فیضان نظر سے ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے یہ سب چیزیں جو ہے انشاءاللہ تمام احباب طریقت اور بالخصوص امت مسلمہ کے افادہ عام کے لیے انشاءاللہ لاتے رہیں گے. حدیث کی بہت ہی مشہور کتاب، اور صحاح ستہ کے بعد صحت حدیث کے لحاظ سے مستند ترین مجموعہ ہائے حدیث میں سے ایک کتاب ریاض الصالحین نام معروف ہے. اس کا میرے پاس تقریباً 6 یا 7 عربی ایڈیشنز ہیں، لیکن انشاءاللہ یہاں پہ ہم یہ جو مکتبہ البشریٰ کی پیشکش ہے جو شرح ریاض الصالحین کے نام سے ہے، یہ عربی متن ہے سارا اس میں ریاض الصالحین کا، اور نیچے کچھ یعنی غریب الحدیث، کچھ غریب الفاظ کے لغتیں، ان کے مفردات کے معنی وغیرہ دیے ہوئے ہیں، اور آخر میں اس میں الف با کے حساب سے حدیث کے جو عنوانات ہیں اس حساب سے فہرست دی ہوئی ہے، اور جو فہرست ابواب ہے وہ بھی دی ہوئی ہے، اور فہرست احادیث یعنی تمام تر جو اس کے محتویات ہیں مندرجات، ان کی بھی یعنی اطراف الحدیث کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں آپ، تو ان کی بھی ایک فہرست دی ہوئی ہے. اور شیخ محمد علی الصابونی کی تحقیق کے ساتھ یہ نسخہ شائع ہوا ہے. تو انشاءاللہ ہم اس سے کچھ نہ کچھ انشاءاللہ آپ کے سامنے حدیث کے اسباق رکھیں گے.
پھر حدیث کی ایک اور کتاب ہے المتجر الرابع فی ثواب العمل الصالح. یہ آج ہی ایک دوست سے مشورہ ہو رہا تھا بیرون ملک میں. وہ بھی بہت عالم فاضل شخصیت ہیں, تو ان کے ساتھ مشورہ ہوا کہ کیوں نہ موٹیویشن اور خوشخبریوں کا سلسلہ کیا جائے, اور وہ بھی حدیث نبوی سے, تاکہ موٹیویشن بھی ہو, امید افزا باتیں بھی ہوں, لیکن وہ ہوں کلام نبوی کے یعنی کہ مدد سے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے جو بشارات اور جو فضائل, مختلف اعمال اور مختلف اشیاء کے ثابت ہیں, وارد ہوئے ہیں احادیث میں, تو وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے, تاکہ زندگی میں بشارت, اور وہ جو ہے نا انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا, تو المبشر جو حضور اسلام کی صفت ہے, وہ اس کا خوب آپ کے سامنے اظہار ہو سکے, بیان ہو سکے. ٹھیک ہے. اس کے بعد عربی گرامر پر ہم نے آپ سے کہا تھا کہ الطریقۃ الاثریہ جو ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر کی کتاب ہے, وہ ہم انشاءاللہ اس کے اسباق آپ کے سامنے, اس کا پہلا والیوم میرے سامنے ہے, پہلی جلد, تو یہ انشاءاللہ آپ کے سامنے اس کے اسباق پیش کیے جائیں گے وائٹ بورڈ پر انشاءاللہ, کچھ یہاں سے, اس جو ڈیسک ہے یہاں سے, اور ساتھ میں اسی کی مزید تفہیم یا توضیح کے لیے ہم یہ کتاب دارالعلم اسلام آباد کی آسان عربی کے نام سے ہے, اس سے بھی ہم کچھ اسباق کی مدد یا تمرینات کی مدد لیں گے. اور بہت ہی مشہور دروس اللغت العربیہ لغیر الناطقین بہا, ڈاکٹر عبدالرحیم کی جو کتاب ہے, ساری دنیا میں پڑھائی جاتی ہے عربی گرامر کے لیے یا عربی کانورزیشن کے لیے, لینگویج کے لیے, MSI جو ماڈرن اسٹینڈرڈ عربک ہے اس کے لیے. تو یہ بھی انشاءاللہ ہمارے کورس میں تدریس میں شامل رہے گی. ساتھ ساتھ ہم کچھ نہ کچھ جو قواعد ہیں ان کا کچھ, تاکہ انگریزی بولنے والے اور وہ لوگ جن کو اردو نہیں آتی, تو وہ عربی گرامر کس طرح سیکھیں, ہماری باتیں کس طرح سمجھیں, تو ان کے لیے ہم نے عربک جو کانٹینٹ ہے عربک گرامر پر انگلش کانٹینٹ وہ بھی ساتھ میں رکھا ہوا ہے. تو یہ دارالسلام کی کتاب ہے, حافظہ محترمہ عزت عروسہ صاحبہ کی لکھی ہوئی بہت ہی اعلیٰ کتاب ہے, لرننگ دا لینگویج آف دا ہولی قرآن, بہت مشہور کتاب ہے. یہ بھی انشاءاللہ ہمارے شامل نصاب یا شامل تدریس رہے گی انشاءاللہ. اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک یونائٹڈ اسٹیٹ سے ایک حافظہ عفت حسن جو US میں ان کی ایک اکیڈمی ہے, تو یہ کتاب امیزون سے یعنی US سے ہی ایک دوست نے لے کر کے ہمیں بھجوائی تھی. اس کا نام ہے قرآنک لینگویج میڈ ایزی. تو اس سے بھی تعریفات یا مثالیں ہم آپ کے سامنے لے کر آئیں گے, تاکہ انگریزی بولنے والوں کو بھی اچھی طرح سے قرآن اور عربی اور یہ چیزیں سمجھ میں آتی رہیں کچھ بنیادی. اور پھر یہ الہدا کی ایک پیشکش ہے انگریزی زبان میں, عربک گرامر کے نام سے, یہ کافی بڑی سائز کی کتاب ہے. یہ بھی انشاءاللہ ہمارے استعمال میں رہے گی. تو یہ چیزیں چونکہ ہمارا اپنا شوق تھا, ایک زمانے میں ہم نے ان سے استفادہ کیا اور استفادہ کرتے رہے, تو آج جو ہے وہ آپ کے سامنے یہ لے کر آ رہے ہیں. ایک دو حدیثیں المتجر الرابع جب ہم نے کھول ہی لی ہے, تو اس سے آپ کے سامنے پیش کر لیتے ہیں, تاکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام کی جو برکت ہے وہ ہمارے اس یہ جو زاویہ یا خانقاہ ہے الکاف الخیریہ, اس کے در و دیوار میں حضور علیہ السلام کے انوار نبوت کی جو شعائیں ہیں وہ گونجیں, صدائیں, اور برکات نبوت, فیوزات نبوت کا سلسلہ آج بدھ 1 دسمبر 2021 سے باقاعدہ ان در و دیوار سے اس کا اجرا ہو جائے. تو پہلا چیپٹر, اچھا یہ جو المتجر الرابع ہے یہ 10ویں 11ویں صدی کے حافظ شرف الدین الدمیاطی 8ویں صدی کے محدث بزرگ گزرے ہیں, ان کا جمع کردہ حدیث کا مجموعہ ہے. تقریباً 2100 کے قریب حدیثیں ہیں غالباً اس میں ایگزیکٹ نمبر آپ کو چیک کر کے بتا دیتا ہوں. تو یہ ہے 2123 یعنی 2123 احادیث ہیں فضائل اعمال پر اور بشارات پر اور ترغیبات پر. ٹھیک ہے نا, جس طرح امام منذری کی کتاب ہے نا ترغیب و ترہیب, وہ تو دونوں پہلوؤں پر ہے, یعنی اس میں ترغیب بھی ہے ترہیب بھی ہے, یعنی تبشیر یا بشارت بھی ہے اور تنذیر
یا انذار بھی ہے، لیکن اس میں صرف ایک ہی رخ ہے، صرف خوشخبری کا، صرف بشارت کا، تبشیر کا، ٹھیک ہے نا؟ جی، تو اس کا جو پہلا چیپٹر ہے وہ انہوں نے رکھا ہے ابواب العلم، اور اس کے اندر جو سب ہیڈنگ ہے وہ ہے ثواب العلم والعلماء وفضلهم، کہ علم کی حاصل کرنے کی یعنی کہ فضیلت یا اجر، پھر اسی طرح جو علم کے حاملین ہیں یعنی العلماء ہیں ان کا فضل اور ان کو ملنے والا اخروی اجر اور دنیاوی سعادت۔ تو شروع کرتے ہیں، ریاض الصالحین کی طرح اسلوب ہے، شروع میں قرآن کی آیت لے کر آتے ہیں، اس کے بعد حدیث یا چند آیات اور اس کے بعد حدیث۔ تو کلام الہی سے شروع کرتے ہیں۔ قال اللہ تعالی شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم، آل عمران کی آیت نمبر 18 ہے، اور یہ صحیح بخاری میں جب آپ کتاب العلم کھولتے ہیں تو وہاں پہ امام بخاری نے بھی اسی آیت سے جو کتاب العلم ہے وہ شروع کی ہے وہاں پہ، اور انہوں نے بھی یہی جملہ لکھا ہے جو یہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ بدأ بنفسہ الشریفتی وثنى بالملائکتی وثلث بأولی العلم وناہیک بفضلک بذلک فضلا وشرفا، وقال تعالی بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، العنکبوت کی آیت نمبر 49، پھر اگلی آیت سورہ فاطر کی انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ ٹھیک ہے، تو ابھی چونکہ یہ درس حدیث ہے تو درس قرآن نہیں ہے، تو اس لیے ہم تھوڑا سا بس قرآن کی تلاوت جو آیات کی تلاوت کر کے برکت کے ساتھ آگے حدیث پہ چلتے ہیں، اور انشاءاللہ جب کبھی درس قرآن ہوگا تو تفصیل سے پھر آیات پر بھی بات ہو جائے گی، لیکن چونکہ قرآن اجمال ہے تو حدیث اس کی تفصیل ہے، اور حضور علیہ السلام قرآن کے سب سے اعلیٰ، سب سے قابل اعتماد مفسر، مشرح، شارح اور جو ہے یعنی کہ اس کے مبین ہیں، آپ کا منصب ہے تبیین کتاب، تو آپ کے کلام سے ہم کلام نبوی سے حدیث سے ہم شروع کرتے ہیں۔ تو پہلی حدیث لے کر آئیں، وہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین وانما انا قاسم ویعطی اللہ وَلَنْ يَزَالَ أَمْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ مُسْتَقِيمًا حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ وَحَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ، رواہ البخاری ومسلم والطبرانی الا انه قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یا ایھا الناس انما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه ومن يرد اللہ به خیرا یفقهه فی الدین وانما یخشی اللہ من عباده العلماء، اخرجہ الطبرانی۔ مطلب حدیث کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی شخص کے ساتھ بہت بڑی خیر، بہت زیادہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو کیا کرتا ہے، یفقہہ فی الدین، کہ اس کو دین میں تفقہ عطا فرماتا ہے، یعنی دین کی گہری پختہ سوجھ بوجھ، گہری پختہ جامع ہمہ جہت دین کی سمجھ بوجھ عطا کر دیتا ہے، سطحی معلومات نہیں اور سطحی علم بھی نہیں، معلومات ہیں، پھر جب معلومات حکمت کے ساتھ اور معلومات کے درست انطباق اور درست اطلاق کے ساتھ جب جمع ہوتی ہیں تو وہ علم بنتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر علم میں جب گہرائی، پختگی اور رسوخ آتا ہے تو وہ فقہ یا تفقہ بنتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس درجے کی یعنی آخری درجے کی، جسے آپ معرفت بھی کہہ سکتے ہیں، اس کی بات ہو رہی ہے کہ اسے دین کی معرفت کامل نصیب فرماتا ہے، اور یہ کب نصیب ہوتی ہے؟ وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَيُؤْتِ اللَّهُ، فرمایا یہ اللہ کی عطا ہے، اور یہ اس وقت تک تقسیم نہیں ہوتی جب تک کوئی میرے سامنے کاسہ گدائی نہ پھیلائے، کیونکہ تقسیم کرنے والا میں ہوں، عطا اللہ کی ہوتی ہے، تقسیم کا منصب میرے پاس ہے، تقسیم میں کرتا ہوں، تو جو لوگ حضور علیہ السلام سے تعلق رکھتے ہیں قلب و روح کا، ان کو پھر یہ دین کی پختہ فہم و معرفت نصیب ہوتی ہے، ادروائز معلومات کا انبار ہے، اس سے کوئی اس کا درست استعمال کرے، غلط استعمال کرے، درست معنی نکالے، غلط معنی نکالے، درست استنباط کرے، غلط کرے، ٹھیک ہے نا؟ دلیل قوی ہے،
یا ضعیف ہے، صحیح ہے یا سقیم ہے، اس کا فرق ایک غیر عالم، غیر متفنن کے لیے تو تقریباً ناممکن والی بات ہے، مگر یہ ہے کہ جو حضور علیہ السلام کے در سے جڑ جاتے ہیں تو پھر وہاں سے درست فہم یعنی تفقہ نصیب ہوتا ہے۔ وَلَن يَزَالَ أَمْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ مُسْتَقِيمًا حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ وَحَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ، فرمایا کہ ہمیشہ ہمیشہ اس امت میں ایک گروہ اور صراط مستقیم پر رہے گا، اور اس دین کو مستقیم یعنی مضبوط مستقل بنیادوں پر استوار رکھنے والا ایک طبقہ، ایک جماعت موجود رہے گی۔ اس کو کلیتاً کوئی منتشر یا کنفیوز یا خراب نہیں کر سکے گا، یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی اور اللہ کا امر آ جائے گا۔ یہ صحیح بخاری کے اور مسلم کے الفاظ تھے، متفق علیہ حدیث تھی۔ طبرانی نے بھی یہی حدیث روایت کی، مگر کچھ الفاظ کا کچھ کمی بیشی ہے۔ وہ الفاظ جو ہیں وہ یہ امام دمیاطی نے جو یہاں روایت کی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ یعنی حضرت معاویہ سے ہی کہ انہوں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ فرما رہے تھے، یا ایھا الناس انما العلم بالتعلم، اے لوگو یاد رکھو کہ علم جو ہے وہ صرف سیکھنے سے آتا ہے، تعلم سے ہے۔ اب وہ سیکھنا یا تعلم جو ہے وہ کسی فرد سے سیکھنا، کسی فرد کے سامنے زانو تلمس طے کرنا بھی ہو سکتا ہے، اور یہ ہے کہ وہ دل میں القاء اور الہام رب تعالیٰ کی عطا بھی ہو سکتی ہے، مگر بہرحال سیکھنے کا جو عمل ہے وہ اس میں لازم ہے۔ والفقہ بالتفقہ، اور سمجھ جو ہے وہ تفقہ یعنی گہری سوچ بچار اور تمام پہلوؤں کا احاطہ کرنے کے بعد ہی نصیب ہو سکتی ہے فقہ۔ ومن یرد اللہ بہ خیرا، اور جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بڑی بھلائی کا عظیم خیر کا ارادہ کرتا ہے، اس کو اس دین کی کامل سمجھ معرفت عطا کر دیتا ہے۔ اور پھر وَإِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء، یہ قرآن شریف کی آیت بھی ہے، سورہ فاطر کی، حدیث کا ایک جز بھی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ سے تو خشیت وہی لوگ رکھتے ہیں اور انہی کو نصیب ہوئی جنہوں نے العلم یعنی دین کا مضبوط علم حاصل کیا۔ ٹھیک ہے جی، ایک باب یہاں پہ یہ لے کر آئے ہیں، ثواب العمل علی الکتاب والسنت والتمسک بہما، کہ کتاب اور سنت یعنی قرآن اور سنت پر عمل کرنا، اور قرآن اور سنت کے دامن سے تمسک اختیار کرنا، یعنی دامن سے چمٹ کے رہنا، دامن کو پکڑ کے رکھنا، ان دونوں کا دامن، اس کی اجر و ثواب کے اوپر۔ تو پہلے تو یہ قرآن شریف کی آیت لے کر آئے ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، آل عمران کی آیت نمبر 31۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو یا کرنا چاہتے ہو تو پھر میری، مجھ خاتم النبیین کی اتباع کرو تو اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ آگے سورہ النساء کی آیت نمبر 80 ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے اس رسول کی اطاعت کر لی تو اس نے یقیناً جو ہے وہ خدا کی اطاعت کر لی، یعنی خدا کی اطاعت وہی ہے کہ جو رسول کی اطاعت ہے وہی خدا کی اطاعت ہے۔ تو یہ آج ہم نے قول اللہ قول الرسول سے ایک سیشن آپ کے سامنے پیش کیا تاکہ بسم اللہ ہو جائے، اور آگے پھر انشاءاللہ عربی گرامر بھی ہوگی، تعلیم و تعلم بھی ہوگا، تدریس تدارس مدارسہ بھی ہوگا، مذاکرہ، اور انشاءاللہ آپ کی خدمت میں آتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کے احوال پر نظر رحمت فرمائے، ہم سب کے معاملات بہتر فرمائے، اور بس اس موقع پر آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ الکاف الخیریہ کے فیوزات و برکات کو اسی طرح سے جاری و ساری رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔